پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہ جہاں، بلبلے اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ وہ جاگنا ہے جاگ جا افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جو بیانات سنتے ہیں، تقریر سنتے ہیں، چاہے جلسے کا پروگرام ہو، چاہے جمعہ کا دن ہو، چاہے عید کا دن ہو، جو تقریریں، جو واقعات بیان سنائے جاتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، وہ اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ تاکہ ان واقعات سے ہم کچھ عبرت حاصل کریں، کچھ طریقہ سیکھیں کہ ہمارے بزرگان دین کس طرح چلتے تھے، کیا آج ہم ان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر یہ واقعہ سنتے ہیں تو ہم اس پر عمل کریں تو فائدہ ہے، نہیں تو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے وہ واقعات نکل جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مقدس کے اندر واقعات یا کتاب حدیثوں میں جو واقعات ہیں وہ تاکہ لوگ سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں کوئی کٹھن بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا آج کہ آپ کو سمجھ نہ لگے، ایک دم سرل سرل باتیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن مقدس کے اندر بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں جو انبیاء کرام کے واقعات ہیں، کتابوں میں بزرگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے صبر کیا اور پھر صبر کا پھل ان کو ملا۔ انہی واقعات میں سے ایک اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی نام ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی کے خاندان میں سے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال بھی تھا، دولت بھی تھی، زمین بھی تھی، گھر بھی تھا، سب کچھ تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک دن ابلیس نے عرض کیا، مولا، شیطان نے کہا، مولا یہ جو بندہ ہے نا ایوب علیہ السلام، یہ تیرا شکریہ اس لیے ادا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، کاروبار ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، سب کچھ ہے، اس لیے یہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہے۔ رب نے فرمایا، شیطان، میرے بندے کے پاس چاہے مال ہو یا دولت ہو یا نہ ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، لیکن جو میرا ہو جاتا ہے وہ مجھے یاد کرتا ہے 24 گھنٹے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیطان نے کہا، مولا یہ بندہ اس لیے یاد کرتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے، اچھا جسم بھی ہے، صحت بھی ہے، بیمار بھی نہیں ہے، اس لیے یاد کرتا ہے۔ رب نے فرمایا نہیں۔ شیطان نے کہا، مولا مجھے اجازت چاہیے، میں اس کا امتحان لوں، مجھے اجازت چاہیے، میں اس کا امتحان لوں۔ رب نے فرمایا، جا تجھے اجازت ہے، جا امتحان لے لے۔ 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی۔ اب شیطان کی طرف سے اور رب کی طرف سے شیطان کو چھوٹ مل گئی کہ جا تو امتحان لے لے۔ اب شیطان آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو ریوڑ تھا، بکری بھیڑوں کا، گایوں کا، جو چر رہے تھے، شیطان نے آگ برسائی، وہ سب جل کر راکھ ہو گئے۔ جو چرانے والا تھا چروا،
وہ دوڑتا ہوا روتا ہوا حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا بابا ایک آگ آئی اور پورے جانوروں کو جلا کر راکھ کر دیا. یہ جب یہ سنا حضرت ایوب علیہ السلام سر سجدے میں رکھ دیا. کہا مولا تیرا شکر ہے, تو دیتا ہے تب بھی تیرا شکر ہے, تو لیتا تب بھی تیرا شکر ہے, الحمدللہ. شیطان مایوس ہو گیا. پھر کئی دن گزرے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اناج رکھا ہوا تھا, مال رکھا ہوا تھا, دولت رکھی ہوئی تھی. شیطان نے پھر آگ برسائی جل کر راکھ. لوگ آئے, کہا اے ایوب علیہ السلام آپ کا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا. حضرت ایوب علیہ السلام نے سنا, کہا مولا تیرا شکر ہے, مولا تیرا شکر ہے. شیطان مایوس ہو گیا. پھر کئی دن گزرے, حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں ایک چھت کے نیچے پڑھ رہے تھے. استاد پڑھاتے پڑھاتے باہر نکل گئے. شیطان نے چھت گرا دی, وہ دب کر شہید ہو گئے. استاد روتا ہوا کہا ایوب علیہ السلام چھت گری اور آپ کے بیٹے بیٹیاں شہید ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام سر سجدے میں رکھا, مولا تیرا شکر ہے, تو ہی دیتا ہے, تو ہی لیتا ہے. شیطان مایوس ہو گیا. پھر ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, جسم پر ایک پھنسی نکلی, ایک پھنسی نکلی. دھیرے دھیرے پورا جسم خراب ہو گیا, پورے جسم سے پانی نکلنا شروع ہوا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا مولا تیرا شکر ہے, یہ جسم بھی میں تیرا ہے, مال بھی تیرا, سب کچھ تیرا ہے, مولا سب لے لے, لیکن ایک دل اور ایک زبان سلامت رکھنا. زبان سے تیرا ذکر کروں گا, دل سے تجھے مانوں گا, اور سب کچھ یہ تیرا ہے, رکھ لے. جسم سے بدبو آنی شروع ہو گئی. پڑوسیوں نے کہا اگر یہ مریض رہا تو یہ مرض بڑھتی جائے گی, ہم بھی بیمار ہو جائیں گے. پڑوسیوں نے کہا اے ایوب علیہ السلام اگر آپ اس شہر میں رہو گے تو یہ بیماری پھیل جائے گی, آپ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں ہے, شہر چھوڑ کر ہم چلے جائیں گے. اب صبر دیکھو, اگر ہمیں کہہ دے گاؤں چھوڑ کر چلے جاؤ, ہم سامنے لکڑی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہمیں کہہ رہا ہے زندگی پوری ہماری گزری ہے گاؤں کے اندر, پردادا بھی یہی تھے, یہی انتقال ہوا تھا, سب پورے پیڑھیاں گزر گئی ہے, اور تو آیا ہے مجھے گاؤں سے نکالنے کے لیے. ہم آنکھ دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھو, کہ کوئی بات نہیں ہے. اپنی بیوی سے کہا, شاگرد پڑھتے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے, 3 بیویاں تھیں, 2 چھوڑ کر چلے گئی, ایک بیوی رہ گئی جن کا نام بی بی رحمت تھا. کہا مجھے چھوڑ کر آ جا جنگل کے اندر. بیوی نے اٹھایا اور جنگل میں ایک جھونپڑی بنائی, وہیں رکھا. حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ سب چلی گئی تو بھی چلی جا, سب چلی گئی تو بھی چلی جا. تو بی بی رحمت نے کہا اے میرے سرتاج, کل میدان محشر کے اندر اگر رب نے پوچھ لیا میرے ایوب کے پاس مال دولت سب کچھ تھا, اس وقت تک تو تو رہی تھی, لیکن سب کچھ ختم ہو گئے, تو چھوڑ کر آ گئی. کہا میرے سرتاج میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گی, میرا دم میرا سانس تیرے قدموں میں نکلے گا. بیوی تو بیوی تھی, عورت تو عورت تھی, اللہ اکبر. لیکن آج کی گنگا الٹی ہے, آج یہ سسٹم نہیں ہے. اگر کچھ کہہ دے پھر لڑائی پہ لڑائی, جھگڑے پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, بیوی بیوی تھی. اور پھر عورت کا مقام بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے عورت. اگر عورت چاہے تو 7 پریوار کو سدھار سکتی ہے, اگر عورت چاہے تو 7 پریوار کو پانی کے اندر ڈال سکتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھایا کرو, دین کی تعلیم سکھاؤ, قرآن پڑھاؤ, اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلاؤ ان کو. یہ نہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو
کھلا کر کے چھوڑ دے، چاہے اسکول جائے چاہے کالج میں جائے. کیا یہ ہو گیا ہے ہمیں؟ یہ کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں اور اسکول میں پڑھنے والی لڑکیاں، اور پھر وہ باپ کی غیرت مر چکی کہ بچی پڑھنے کے لیے جاتی ہے، 12 بجے چھٹی ہوتی ہے، بچی شام کو 5 بجے آتی گھر پر پہنچتی ہے. باپ نے کبھی پوچھا بیٹی 1 بجے چھٹی ہوئی تھی، آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے لیکن تو نے 3 گھنٹے کہاں گزارے ہیں؟ ہم نے پوچھا کبھی ماں نے پوچھا بیٹی اتنا وقت کہاں تھی؟ کیونکہ ماں کی تو غیرت مر چکی ہے. آج جو گھر کے اندر جو ماحول خراب ہوتا ہے یہ عورتوں کی وجہ سے خراب ہوتا ہے. جو یہ ماحول کنگال ہوتا ہے یہ عورتوں کی وجہ سے کنگال ہوتا ہے. یہی عورت تھی کہ جس کے پیٹ کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام پیدا ہوئے تھے، بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا ہوئے تھے. اگر یہ عورت چاہتی تو اپنے بچے کو نمازی بنا سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو اپنے بچے کو قاری بنا سکتی ہے، اگر عورت چاہے تو اپنے گھر کا ماحول سدھار سکتی ہے، لیکن عورت نہ چاہے تو اپنے بچے کو آنگن کے اندر نچا سکتی ہے. آج کیا حالات ہے ہماری؟ مسلمانوں کے گھروں کے اندر ناچا جا رہا ہے. اگر کوئی کہہ دے، لوگ کہتے ہیں یار ایسی باتیں کیوں بولتے ہو؟ ناچنا یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. آن نوجوان بیٹیاں ہمارے سامنے ناچتی ہے، کیا ہماری غیرت نہیں ہے؟ کیا غیرت مر چکی ہے؟ ہمارے بچے نوجوان ناچتے ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے؟ ہم کس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی امت ہے. اور پھر اس گھر کے اندر ایسے ناچا جائے، کودا جائے؟ نہیں پیارے، ہم وہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں جو دین کہتا ہے بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو لیکن بے پردہ نہ گھومے. کسی کی بھی بیٹی ہو بے پردہ نہ گھومے. اگر کسی کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے تو اسے سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، لکڑی سے نہیں، پیار سے محبت سے سمجھاؤ. پھر دیکھنا ماحول چینجنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی عورت سے کہا، بیوی سے کہا تو چھوڑ کر چلی جا. کہا اے سرتاج میں نہیں جاؤں گی، میرا سانس آپ کے قدموں میں نکلے گا، دم یہیں پر نکلے گا. دن کو جاتی کمانے کے لیے، شام کو کچھ پیسے اکٹھا کرتی، دعائی پانی کرتی. دھیرے دھیرے دن گزرتے گئے. ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیٹی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی دور دراز کمانے کے لیے گئے ہوئی تھی. ایک قافلے کا گزر ہوا، قافلے والوں نے دیکھا کہ جھونپڑی ہے، پیاس لگی ہوئی تھی. قافلے والے سب آئے، کہا ہمیں پانی چاہیے. حضرت ایوب علیہ السلام چارپائی پہ سو رہے ہیں، بیمار تھے، جسم کے اندر پانی نکل رہا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ مٹکا پڑا ہے، پانی پی لو. قافلے والوں نے پانی پیا اور پوچھا کیا نام ہے؟ کہا ایوب علیہ السلام. اللہ کا نبی ہوں. کہا نبی اور یہ حالات؟ تو نے کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، بہت بڑا گناہ کیا ہوگا، رب کی نافرمانی کی ہوگی، تب تو یہ عذاب چکھ رہا ہے. جب اتنا سنا حضرت ایوب علیہ السلام کا دل تڑپ اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. قافلہ چلا گیا، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو ہی دیتا ہے، تو ہی لیتا ہے، تیرا شکریہ ہے. لیکن آج تو لوگ تانا دے رہے ہیں تیرے نبی کو، تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اس وقت رب نے حضرت جبریل سے فرمایا اے جبریل جاؤ، میرا بندہ ایوب علیہ السلام تیرا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رب کا حکم پاتے حضرت جبریل حاضر ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں. کہا اے اللہ کے نبی کس لیے پکارا ہے؟ جب پوری داستان سنائی، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے جبریل میرے بندے سے کہہ دے کہ ایڑی رگڑے زمین پر. جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر ایڑی رگڑی تو پانی نکلا، پانی کا چشمہ نکلا. حضرت جبریل نے کہا اے ایوب علیہ السلام اسی پانی سے غسل کر دو، اسی پانی سے نہا لو.
جیسے حضرت ایوب علیہ السلام اسی پانی سے نائے غسل کیا تو صحیح سلامت کھڑے ہو گئے، بیماری ختم، سب کچھ ختم، صحیح سلامت کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل چلے گئے، حضرت ایوب علیہ السلام جھوپڑی سے باہر نکلے، جا کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، ٹبے پر کھڑے ہو گئے۔ ادھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت کچھ کما کر آئی، جھوپڑی میں آئی، دیکھا موجود نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو، رونا شروع کر دیا، کیا پتا میرے شوہر کو، میرے پتی کو کسی شیر نے کھا لیا، کسی جانور نے کھا لیا، کسی نے لقمہ بنا لیا۔ روتے روتے جب جھوپڑی سے باہر نکلے کہ ٹیلے کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے، بی بی رحمت دوڑتی دوڑتی روتے روتے پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بیوی آ رہی ہے تو اپنا منہ بدل لیا اور کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا میرے شوہر جھوپڑی کے اندر سو رہا تھا، میں کسی کام سے گئی تھی، اب واپس مل نہیں رہا ہے، کسی شیر نے یا کسی جانور نے کھا لیا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تیرا پتی چل نہیں سکتا تھا، تیرا شوہر چل نہیں سکتا تھا، کب بیمار تھا، کہ کتنے سال ہو گئے؟ کہ بہت سال ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اتنے سال ہو گئے، تو چھوڑ کر چلے جاتے، اسے چھوڑ کر چلے جاتے۔ اس نے کہا مجھے میرا شوہر چاہیے، ایسی ویسی باتیں نہ کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ بیوی روتی ہوئی جب واپس پلٹی، حضرت ایوب علیہ السلام نے آواز لگائی رکو رکو، بیوی رحمت رکو۔ جب واپس پلٹتی ہے دیکھتے کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سامنے موجود ہیں، صحیح سلامت کھڑے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیسا کیا تھا؟ جانور گئے صبر، مکان گیا صبر، مال گیا صبر، اولاد گئی صبر، سب کچھ چلا گیا، جسم بھی چلا گیا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا۔ غیب سے آواز آتی ہے اے میرے بندے تیرا امتحان ہو گیا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ ایسے قرآن میں بہت سارے واقعات ہیں جنہوں نے صبر کیا تھا۔ ابھی جو مہینہ گزرا ہے محرم شریف کا مہینہ، جو ہم محرم مناتے ہیں، 10ویں کے فاتحہ لگاتے ہیں اور امام علی مقام امام حسین کو ہم مانتے ہیں، انہوں نے کیسا صبر کیا تھا؟ اپنے سامنے 6 مہینے کا بیٹے علی اصغر کا لاشا اٹھا کر سینے سے لے کر آئے تھے، اپنے بیٹوں کو دیکھا تھا اور لاشیں اٹھا کر لے کر آئے تھے۔ اور اللہ اکبر، جب حضرت علی اکبر شہید ہوئے اور حضرت امام حسین نے جب لاشے کو اٹھایا، اس وقت حضرت امام علی مقام امام حسین کے بال سفید نہیں تھے، لیکن جیسے ہی حضرت علی اکبر کو سینے سے لگایا ہے، جتنے بال تھے سب سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن امام علی مقام امام حسین نے صبر نہیں توڑا، اور صبر امام علی مقام امام حسین نے بھی کیا، ساتھ میں عورتیں بھی تھی، بہن حضرت زینب تھی، حضرت زینب حضرت امام علی مقام امام حسین کی بہن تھی، انہوں نے کیسا صبر کیا تھا۔ آج تو ہم عورتوں کو، ماں بہنوں کو کپڑے کے لیے کہہ دے کپڑا تھوڑا موٹا پہن لیا کرو، پورا سلوا لیا کرو۔ یہ مولوی لوگ ہیں آج کل پرانے والی باتیں کرتے ہیں۔ اب گرمی کا موسم ہے، اتنا بڑا کپڑا کیسے گرمی لگے گی؟ یہ بولتے پورا کپڑا سلاؤ۔ آج سسٹم کیا ہو گیا ہے؟ مرد تو پورا کپڑے یہاں تک پہن رہے ہیں، عورتیں یہاں تک پہن رہی ہے۔ یہ فیشن جو آج نکال رہا ہے، یعنی ہماری ماں اور بہنیں، یہ قبر کے اندر فرشتے ایسے کوڑا ماریں گے، یاد رکھے گی۔ آج بری لگتی ہے باتیں، بہت کوڑا، بہت بڑا کوڑا پڑے گا۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی لوگ کہ قبر کے اندر کوڑے پڑیں گے، بچھو آئیں گے، سانپ آئیں گے، یہ تو ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ میرے دوستو، اگر اس پر ہم یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں کرتے ہیں، تو پھر صرف کلمہ پڑھتے رہ جانا، صرف کلمہ پڑھتے رہ جانا۔ پھر ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، قبر کے اندر فرشتے آئیں گے اور ہمیں جواب دینا پڑے گا۔
اگر ہم نے دنیا میں رہ کر گناہ کیا ہے تو بھگتنا پڑے گا، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ میرے بزرگوں، یہ دنیا 4 دن کی ہے، 4 دن کی دنیا ہے۔ دنیا میں رہ کر اس طرح جاؤ، واپس رب کی بارگاہ میں پلٹو تو گاؤں میں لوگ یاد کرے کہ فلاں بندہ تھا۔ پیار سے بلائے، محبت سے بلائے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑے، یہ پارٹیاں بازی، یہ سب یہاں رہ جائے گی دھری۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا کہ ہم چلے جائیں گے چھوڑ کر۔ مال یہاں رہ جائے گا، دولت یہاں رہ جائے گی، سب کچھ یہاں رہ جائے گا، ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر گھر کے اندر کچھ بیماری آ جائیں تب بھی صبر کیا کرو، یہ رب دینے والا ہے۔ اب گھر کے اندر جو بیمار ہو جاتے ہیں تو کچھ کہتے اللہ پہلے غریب تھا پھر اللہ نے بیماری دے دی۔ اب بارش زیادہ ہو جائے کہ نام شروع کر دیتے ہیں، پہلے تو ہم مر رہے تھے پھر اوپر بارش پہ بارش آ رہی ہے۔ یہ رب کیا چاہتا ہے؟ یہ کفریہ کلمات ہے۔ بندہ چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے، چلا جاتا ہے باہر، چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ وہ رب دیتا ہے، اسے پتہ ہے کیا ضرورت ہے، حکمت ہے ان میں دینے میں، حکمت ہے رب میں کہ رب چاہے بارش کتنی بھی دے لیکن حکمت کے مطابق دیتا ہے، ضرورت کے مطابق دیتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں کہ ہمارے بزرگوں نے صبر کیا تھا اور صبر کا پھل آگے جا کر بہت بڑا میٹھا ملا تھا۔ ہم اجمیر جاتے ہیں، خواجہ کی چوکھٹ پر، سب جانتے ہیں خواجہ کی چوکھٹ پر جاتے، میرے خواجہ نے صبر کیسا صبر کیا تھا، کیسا صبر کیا تھا۔ آج تو ہمیں کیا کرنا ہے، صرف نماز پڑھنی ہے، مسجد تیار ہے، جا کے سجدہ کرنا ہے، کوئی کام کرے تو ہم چندہ کر کے مسجد کا کام کر لیتے ہیں۔ ہمیں کون سی قربانیاں ابھی بڑی دے دی ہے، بزرگوں نے دے دی قربانی، وہ دین ہمارے پاس آ گیا۔ احسان مانو ان بزرگوں کا کہ آج مسجد اذان کی آواز آتی ہے، نہیں تو اسی اجمیر کی دھرتی دیکھو، جب میرے غریب نواز آئے تھے کوئی نہیں تھا کلمہ پڑھنے والا، نہ کوئی اذان دینے والا تھا۔ میرے غریب نواز نے کیسا صبر کیا کہ لوگ میرے خواجہ غریب نواز کو پتھر مارا کرتے تھے، جادوگر کہتے تھے، اور اتنا پریشان کیا کہ یہ فقیر یہاں سے اٹھ جائے، یہاں سے چلا جائے، یہاں سے چلا جائے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، جب میرے خواجہ نے ڈیرا لگایا، اپنی جھوپڑی بنائی، تو اس جگہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا پرتھوی راج، اس کے اونٹ وغیرہ بیٹھتے تھے، جانور وغیرہ بیٹھ گئے میرے خواجہ۔ شام کے وقت وہ اونٹ آئے، چروا آئے چرانے والے، اور کاب او فقیرا اتھے کی کرے جاندہ ہی، اتھے تو ساڑھے بادشاہ دے اونٹ بیٹھتے ہیں۔ میرے خواجہ نے فرمایا بہت جگہ پڑی ہے، بہت جگہ پڑی ہے، تیرے بادشاہ کے اونٹ بیٹھ جائیں گے۔ چروا نے کہا نہیں، ہمارے بادشاہ کے اونٹ یہیں بیٹھتے ہیں اور یہیں بیٹھیں گے۔ میرے غریب نواز نے غصہ نہیں کیا، میرے غریب نواز نے کوئی غصہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، مجھے جانتے نہیں ہو، میں بڑا فقیر ہوں، بڑا اللہ کا ولی ہوں، نہیں کہا۔ میرے دوستو، آج ہمیں بھی غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہ ہم بڑے ہیں، یہ غریب لوگ کیا کریں گے، ہمارے پاس مال ہے یا کیا کریں گے، ہمارے پاس دولت ہے یہ کیا کریں گے، ہمارے پاس کرسی مل گئی ہے، ہم سے بڑا کون ہے۔ نہیں، آپ سے بڑے بڑے بھی آئے اور چلے گئے، اور آپ بھی جانے والے ہو، ہم بھی جانے والے ہیں۔ کبھی گھمنڈ، کبھی تکبر نہ کرنا۔ حضرت امام غزالی گزر رہے تھے، اللہ کے ولی ہے، گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا، وہ زمین پر اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے، زمین پر اکڑ اکڑ کر چل رہا ہے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، اے نوجوان کیوں اکڑ کر چل رہا ہے زمین پر؟ اور وہ جو نوجوان چل رہا تھا وہ ایک مالدار
वालों का लड़का था, एक अमीर का बेटा था। कहा मुझे पहचानते नहीं हो? इमाम गजाली से कहा उस लड़के ने। मुझसे मैं कहा, मुझे कहा है आपने, मुझे पहचानते नहीं हो? इस गांव में सबसे ज्यादा मेरे बाप की जलती है, और उससे पहले मेरे दादा की जलती थी, उससे पहले मेरे परदादा की जलती थी। इमाम गजाली अल्लाह के वली ने कहा, पहचानता हूं मैं, तू कौन है? अल्लाह के वली ने कहा, पहचानता हूं मैं, तू कौन है? कहा फिर बता मैं कौन हूं? तो इमाम गजाली ने कहा, तू वो है जो एक नापाक कतरा कपड़ों पे लग जाए तो वो कपड़ा नापाक हो जाता है। एक नापाक कतरा कपड़ों पर लग जाए वो कपड़ा नापाक हो जाता है, उस कतरे का तू बना हुआ है। एक नापाक कतरे का तो कतरा जो कपड़े पे लग जाए वो कपड़ा नापाक हो जाता है, उस कतरे का तू बना हुआ है, मैं तुझे पहचानता हूं। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्वाजा ने कुछ नहीं कहा, अगर तुम्हारे ऊंट बादशाह के ऊंट भेड़ते हैं तो कोई बात नहीं, बैठे रहेंगे। इतना कहा और मेरे ख्वाजा दूर चले गए। काफिला रुक गया। तस्बीह हाथ में तस्बीह है, अल्लाह 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 हो रहा है, जिक्र कर रहे हैं अल्लाह का। ऊंट जानवर बैठ गए। रात गुजरी, सुबह आए, उठाना चाह, वो जहां बैठे थे वहीं बैठे हुए। जमीन ने उनको पकड़ लिया। अब वो मार मार के थक गए हैं, लेकिन जानवर उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, उठने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। अब यहां से एक बात कहता चलूं कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल पर जमाना, हम देखते रहते हैं। बड़े बड़े लोगों के करतूत होते हैं। लोग कहते हैं कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपको क्या है, रहने का हक क्या है, कितना है, यहां से चले जाओ। अब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को कोई बंदा ना उठा सका, अब ख्वाजा के बसाए हुए कलमा पढ़ने वालों को कौन उठा सकता है? कौन उठा सकता है? जितने भी मुसलमान हैं ये मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए हैं, ख्वाजा के बिठाए हुए हैं। हम ख्वाजा के दीवाने हैं, ख्वाजा के चाहने वाले हैं, और मेरे ख्वाजा ने सबर किया था। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है, जो 15 अगस्त 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था। क्योंकि आज भोले भाले हम स्कूलों में जाते नहीं हैं, फिर जाते हैं तो तारीख का पता नहीं रखते, क्योंकि हमें तारीख बताते भी नहीं है। और हमारे बच्चे मदरसे में तो हम ऐसे ही नहीं भेजते हैं। अपने बच्चों को मदरसे भेजा करो, स्कूल में भेजा करो। हम जिस देश के अंदर रहते हैं, जो देश 15 अगस्त 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, उस कुर्बानियों में हमारा भी खून शामिल है। हमारे उलमाए किराम, हजारों उलमाए किराम ने इस देश को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। आज भी आप चले जाओ दहले के दरवाजे पर, हजारों उलमाए किराम का वहां नाम मौजूद है, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी। 1557 के 56 के अंदर हजरत अल्लामा फजल खैराबादी, जो उस वक्त अंग्रेज लोग इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर कब्जा कर चुके थे, तो अल्लामा फजल खैराबादी ने एक लेटर लिखा, और लेटर में यह लिखा कि इस अंग्रेजों से जिहाद किया जाए। जिहाद का मतलब इनके साथ जंग की जाए और इनसे लड़ा जाए और इस देश को अपने अंदर कब्जा किया जाए। जब ये लेटर पूरे देश के अंदर फैला तो कहर मच गया। अंग्रेजों ने सोचा ये कौन है जो हमारे ही खिलाफ खड़ा हो जाए, इतनी ताकत। और अंग्रेजों को पता था कि जब मुसलमान खड़ा होता है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें खत्म होती नजर आती है। अल्लामा फजल खैराबादी को पकड़ा गया और कहा ये लेटर वापस ले ले। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा मेरी जान तो जा सकती है, लेकिन ये लेटर वापस नहीं जा सकता। और अल्लामा फजल खैराबादी का एहसान था कि जब ये लेटर फैला पूरी दुनिया के अंदर कहर मच गया और सब हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा हो गए और कहा चलो हम इस अंग्रेजों से लड़ते हैं। और फिर लड़ते लड़ते
15 अगस्त 1947 के अंदर ये हमारा देश आजाद हो गया। ये हमें मुसलमानों को चाहिए कि इस तारीख को हम नोट करें, इस तारीख को याद रखें। कल को अगर कोई पूछे तो हम जवाब दे सकें कि इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे भी उलमाए किराम, हमारे बुजुर्गान दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और कुर्बानी दी थी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक तआला मैंने जो कुछ बयान किया है, अगर इसमें किस किस्म की गलती हो गई हो तो सबके सामने तौबा करता हूँ। आप भी कलमा पढ़े, मैं भी कलमा पढ़ूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप मेरे बुजुर्ग हो, कोई नाना है, कोई मामा है, कोई ताया है। अब मैं कभी तकरीर करके चला जाता हूँ नहीं तो कोई कहता है कि मौलवी साहब सियासत करते हैं, सियासत में बोलते हैं। हमें ना कोई सरपंचनी जीतनी है, ना कोई उप सरपंचनी लेनी है, ना प्रधानमंत्री बनना है। हम सियासत नहीं करते। ये सियासत जो नाम है ये इस्लामी नाम है, ये इस्लामी हम किताबों में पढ़ते हैं सियासत क्या होती है। आज के लोग, अनपढ़ लोग क्या जाने सियासत क्या होती है। और हमें आगे आना चाहिए। कोई भी बंदा अगर हमारे परिवार में से कोई भी लड़का सियासत करता है तो उसे हमें साथ देना चाहिए, उसे आगे करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।